اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: الدعاء مفاتیح النجاح ومقالید الفلاح۔ امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کامیابی کی کنجی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تمام تر جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کی اصل چابی دعا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی اور ہمیں وہ کامیابی پھر بھی نصیب ہو گئی، لیکن انسان کا وجدان بہت سارے مقامات پر دعا کر رہا ہوتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کے وجود کے اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو اس کو اس کے وجدان کی گہرائی میں خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی بھی امتحان دینے والے سے، کسی بھی مشکلات میں گرفتار شخص سے اگر آپ سوال کریں گے تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں پر کسی ایسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کشتی کی مثال خدا نے دی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی جب پوچھا گیا خدا کے بارے میں تو آپ نے تقریباً یہی مثال دی، اور پوچھنے والے سے پوچھا کہ اگر تمہارے ساتھ کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہو اور کشتی طوفان کا شکار ہو جائے اور تم ڈوب رہے ہو، کوئی سہارا تمہارے پاس موجود نہ ہو، تب بھی تمہارا وجدان، تمہاری روح کی گہرائی سے کہیں نہ کہیں ایک آواز اٹھتی ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے کہ جو اس مرحلے میں بھی مجھے بچا سکتی ہے۔ کہا جی بالکل ایسے ہی ہمارے قلب میں، ہمارے وجدان میں آواز آتی ہے۔ فرمایا وہ آواز جس ذات کی طرف تمہیں متوجہ کر رہی وہ تمہارا خدا ہے۔ لہذا عزیزان من، یہ دعا بعض اوقات شاید الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتی، لیکن انسان کے قلب میں نور پیدا کرتی ہے امید کا، اور اس کو استقامت عطا کرتی ہے۔ بعض اوقات اس کے الفاظ نہیں ہوتے، انسان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، اس کے قلب کے اندر کہیں نہ کہیں کسی ذات کا سہارا موجود ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بے سہارا آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ تمام تر آسروں کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی اس کے اندر جو امید کی کرن اور چراغ ہوتا ہے، اسی چراغ کا نام دعا ہے، جو انسانوں کو تمام تر مصیبتوں میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور مضبوط رکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔